وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى اولاد یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور اتنا ہی نہیں، مریم علیہ السلام کے حجرے میں زکریا علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، دیکھا وہاں پر مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، رشتے میں ماموں لگتے تھے، لہذا پوچھا اے مریم یہ بنا موسم کے پھل، اتنے سارے پھل تمہارے حجرے میں کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے پہنچ گئے تمہارے پاس؟ تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے کہا ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ جو پھل ہے وہ موسم کی مناسبت سے اس کی پیداوار ہوتی ہے، لیکن جب تمام قسم کے پھل مریم علیہ السلام کے پاس دیکھیں تو یہاں پر زکریا علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب میں گرچہ کہ بوڑھا ہو گیا، گرچہ کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، گرچہ کہ میرے بال سفید ہو گئے، اب ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ میں نوجوان نہیں ہوں کہ مجھے اولاد ہو، میری اہلیہ بھی بوڑھی ہو گئی، لیکن اے میرے رب جب بنا موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھ جیسے بوڑھے آدمی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب نیک صالح اولاد عطا کرنا، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا۔ محترم حاضرین جمعہ، پس پردہ قابل احترام خواتین اسلام، جملہ حاضرین و ناظرین اور دیگر معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی بڑائی و کبریائی بیان کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی سے اگر کوئی ذات لازمی طور پر متصف ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات تنہا ہے۔ وہ اللہ جس کے ہم پر بے شمار انعامات و احسانات ہیں، جن میں رب العالمین کا بڑا فضل ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل و شعور عطا کیا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، نہ صرف یہ کہ اللہ نے انسان بنایا بلکہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر جنہوں نے رب العالمین کے پیغام کو، اللہ کی امانت کو اپنی قوموں تک پہنچایا، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نور توحید سے ہماری زندگیوں کو جگمگایا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آداب خطبہ کی مناسبت سے کہہ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھتے تھے خطبہ دینے کے لیے تو صحابہ کا یہ کہنا تھا اقبلنا الیہ بوجوہنا، ہم اپنے چہروں سے خطیب کو، اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے، لہذا آپ کی نظر خطیب پر رہے، آپ خطیب کو دیکھیں، یہ بھی جمعہ کے آداب میں سے۔ سر کو نیچے کرنا یا دائیں بائیں جانب دیکھنا یہ جمعہ کے آداب کے خلاف۔ آپ سنیں گے جس پر آپ کو اجر ملے گا، آپ خطیب کو دیکھیں گے اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، کہ آج جس موضوع کا مجھے مکلف کیا گیا ہے وہ موضوع ہے تربیت اولاد۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں علماء اپنے دروس کے ذریعے سے، خطبات کے ذریعے سے، اپنے لیکچرز کے ذریعے سے مختلف قسم کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی انوکھا اور نیا موضوع نہیں ہے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ توجہ اگر کسی موضوع پر دینی ہے تو اسی پر دینی ہے۔ سنتے بہت ہیں لیکن وقت عمل کرنے کا ہے۔ باتیں بہت ہیں، آپ کے پاس بھی بہت سی باتیں ہیں، اور جو کچھ جانتے ہیں
کچھ پڑھے لکھے ہیں نہیں ہیں، تمام کے پاس معلومات ہے کہ اولاد کی تربیت آپ کی اپنے ترک ہے، آپ کی اپنے خیالات ہے، ایسے ہونی چاہیے تربیت، یہ طریقہ اپنانا چاہیے، لیکن ضرورت ہے عمل کی۔ کیا میں اپنی اولاد کی ویسی تربیت کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے خاندان کے بچوں کی ویسی فکر کر رہا ہوں؟ تو یہ تقاضا ہے عمل کا، باتوں کا نہیں، عمل کرنے کا تقاضا ہے۔ یہ وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ وقت بڑا محدود ہے، موضوع بڑا کشادہ ہے، احاطہ کرنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، وہ آدمی جو صاحب اولاد ہوتا ہے، اولاد اس کی زندگی کی چمک ہے۔ وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا ہے، اللہ نے بیٹوں والا بنایا، اللہ نے بیٹیوں والا بنایا، دونوں ملا کر کے اللہ نے اس کو دیے۔ یہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہے، اس کی اولاد اس کا فخر ہے، اس کی اولاد اس کے لیے رشک کا معاملہ ہے۔ وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے میں اولاد والا ہوں۔ اور لہٰذا جو صاحب اولاد نہیں ہیں، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء بھی اولاد کی تمنا کرتے تھے، انبیاء بھی اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی اور رسول بھی اللہ سے اولاد کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اولاد نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے مانگا ربی حبلی من الصالحین، کیا ہے میرے رب وارث عطا کر، نیک صالح اولاد عطا کر، تیرے خزانوں میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں، اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ یہ دعا کس نے مانگی؟ اللہ کے نبی نے مانگی، اللہ کے رسول خلیل اللہ، اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ اولاد یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، مریم علیہ السلام کے حجرے میں زکریا علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، دیکھا وہاں پر مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، رشتے میں ماموں لگتے تھے، لہذا پوچھا اے مریم یہ بنا موسم کے پھل، اتنے سارے پھل تمہارے حجرے میں کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے پہنچ گئے تمہارے پاس؟ تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے کہا ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ جو پھل ہے وہ موسم کی مناسبت سے اس کی پیداوار ہوتی ہے، لیکن جب تمام قسم کے پھل مریم علیہ السلام کے پاس دیکھے تو یہاں پر زکریا علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب میں گرچہ کہ بوڑھا ہو گیا، گرچہ کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، گرچہ کہ میرے بال سفید ہو گئے، اب ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ میں نوجوان نہیں ہوں کہ مجھے اولاد ہو، میری اہلیہ بھی بوڑھی ہو گئی، لیکن اے میرے رب جب بنا موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھ جیسے بوڑھے آدمی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب نیک صالح اولاد عطا کرنا، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی، اپنی اولاد کو ایک لفظ کے ساتھ باندھے رکھا، کیا ہے؟ ربی حبلی من الصالحین، لفظ صالحیت کو باندھا، کہا کہ اولاد عطا کرنا، صرف اولاد نہیں، اللہ صالح اولاد عطا کرنا۔ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، کہا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، ذریہ نسل کو کہتے ہیں، طیبہ صالحیت کو کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی صرف اولاد نہیں مانگی، کہا کہ اے اللہ نیک صالح اولاد عطا کرنا۔ یہ انبیاء کا معاملہ ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ زوجیت کے سلسلے میں جو ادب سکھایا کہ میاں بیوی جب ازدواجی تعلقات قائم کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بتایا کہ ایسے انہیں پڑھنا چاہیے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ جو حمل ٹھہرے گا، جو اولاد ہوگی، جو تو تحفہ عطا کرے گا، اس کو تو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ یہ ہم سب کو بتایا گیا، صرف اولاد نہیں،
نیک اور صالح اولاد. کیونکہ یہ بات آپ جان لیجئے، جو صرف اولاد کی دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ نے اولاد عطا کر دی، لیکن انسان کی ماں باپ کی زندگی میں اگر ان کی اولاد بگڑ جائے تو آدمی کو کسی اور دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں ہے. اس کی اولاد اس کو ٹینشن دینے کے لیے کافی، اس کی اولاد اس کو بیمار کرنے کے لیے کافی، اس کی اولاد اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کے لیے کافی ہے، اس کی اولاد اس کو سوسائٹی کے اندر رسوا کرنے کے لیے کافی ہے. لہذا تمہیں اس بات کا مکلف کیا گیا، اولاد طلب کرو، نیک صالح اولاد طلب کرو. صالحیت کی ضرورت، اللہ رب العالمین کے پاس صالحیت کی ضرورت، اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. لہذا رب العالمین سے دعا کرو تو نیک اولاد کی دعا کرو. اور آگے بڑھتے ہیں. آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ ہو، وہ بچہ دراصل میں مسلمان ہوتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے دنیا میں وہ فطرت صحیحہ پہ، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن آس پاس کا ماحول، آس پاس کا کلچر، ماں باپ کی تہذیب، ماں باپ کی ثقافت، سوسائٹی کا ماحول، ماں باپ یہودان ہی یہودی بنا دیں گے، ماں باپ یہودی، اولاد بھی یہودی بن گئی. او ینصرانی ہی، ماں باپ عیسائی، بچہ بھی عیسائی بن گیا. او یمجسانی، ماں باپ مجوسی، آگ کے پجاری، بتوں کے پجاری، قبروں کے پجاری، جو جس طریقے کے رہیں گے اپنی اولاد کو ویسے ہی بنا دیں گے. لہذا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے پوری امت کو، تمام انسانوں کو اس بات کا پیغام دیا، بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، وہ ماحول کو قبول کرتا ہے، وہ ماحول کے اثر کو لیتا ہے. لہذا میرے اور آپ کے لیے اس میں بڑا اہم پیغام ہے کہ آپ جس جگہ پر اپنے بچے کا ایڈمیشن کراتے ہیں، جس اسکول میں کرا رہے ہیں، دیکھیں ماحول کیسا ہے. آپ اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کراتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، دیکھیں ماحول کیسا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ معاملات ہے. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی کی پہچان اس کے دوستوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. اس کی صحبت کیسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، یہ نوجوان کن کے ساتھ اپنے معاملات کرتا ہے، یہ نوجوان لڑکی کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، کیا رویہ ہے، کیونکہ اس کے آس پاس کا ماحول اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے. لہذا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر کے سمجھایا. اچھی صحبت عطر فروش کی طرح ہے. ایک آدمی جو عطر کو بیچنے والا، فروخت کرنے والا ہے، وہاں جا کر کے بیٹھو گے، عطر فروش ہے، عطر کا تاجر ہے، خوشبو تمہیں ملے گی. لیکن ایک آدمی ہے جو لوہار ہے، بھٹی میں جو لوہے کو تپاتا پگھلاتا ہے، وہاں جا کر کے بیٹھو گے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوہے کے جلنے کی بدبو تمہیں آئے گی. اگر اتنا بھی نہ ہو تو ہو سکتا ہے چنگاریاں اڑ کر کے تمہارے لباس کو خاکستر کر دے، جلا دے. اور وہ عطر فروش کی مثال دے کر کے کہا ہو سکتا ہے ہدیہ تحفہ دے دے، تم مجھ سے کچھ خرید لو، یا دو بھی معاملات نہیں ہوئے، خوشبو تو تمہیں ملے گی. پیارے رسول نے مثالیں دے دے کر کے سمجھایا. صحبت اچھی ہونی چاہیے، معاملات اچھے ہوں گے، زندگی بہتر رہے گی. کیونکہ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ماں باپ نوٹ کمانے میں پریشان ہیں، وہ اپنی کیپٹلزم میں پریشان ہیں، وہ اپنی جائیدادیں، پراپرٹیز جمع کرنے میں پریشان ہیں، وہ اپنی معیشت کو لے کر کے پریشان ہیں. انہیں معلوم ہی نہیں ہے ان کے نوجوان اولادیں کہاں جا رہی، وہ کیا کر رہی ہے، انہیں اس بات کا کسی طرح کا کوئی اندازہ نہیں، غافل ہو گئے ہیں. لہذا ظاہر سی بات ہے جب آپ کی نظر نہیں رہے گی، بڑوں کا ڈر نہیں رہے گا، بڑوں کی نظر نہیں رہے گی، تو ظاہر سی بات ہے بگڑیں گے، اور اس قدر زیادہ بگڑیں گے کہ آدمی کہے گا کہ بہت دور چلے گا. لہذا وقت ہے سنبھلنے کا، اپنی اولاد کی ابتدائی حصے سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ جانتے ہیں
سورہ لقمان قرآن کریم کے اندر مکمل سورہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو جو نصیحت انہوں نے کی تھی اس کو ذکر فرمایا۔ جانتے ہیں سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت سب سے پہلے اسی بات پر کریں کہ وہ توحید پر قائم رہیں، وہ اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت ہو۔ لیکن آج آپ دیکھیں کوئی وہ پویم پڑھ کے سناتا ہے، ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی وہ اسپیچ دیتا ہے، ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، دنیاوی تعلیم ہے، بہتر ہے، لیکن اللہ رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی شان کے بارے میں، وہ مخلوق کے بارے میں علم حاصل کر رہا ہے، خالق کے بارے میں کوئی معلومات، وہ چاند کے بارے میں پڑھ رہا ہے، وہ دنیا آسمان کے بارے میں پڑھ رہا ہے، وہ سمندر کی گہرائی کو ناپ رہا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، اس کے بارے میں اسے کوئی معلومات۔ کہا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کو نہیں جانا، لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے، جیسے اللہ کو جاننا چاہیے۔ اور یاد رکھیں جو آدمی جتنا اللہ کے بارے میں جانے گا وہ اس قدر اتنی زیادہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت اپنے فرزند کو یہی کی، لا تشرک باللہ، اے میرے فرزند، اے میرے بچے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرانا۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو عبادتیں خاص، اللہ کے لیے جو کام خاص، اللہ کے لیے جو افعال خاص ہیں، ان کاموں کو اللہ کے ساتھ خاص رکھنا۔ دعائیں تجھے اللہ سے مانگنی، رکوع سجدہ تجھے اللہ سے کرنا ہے، فریاد تجھے اللہ سے کرنی، سوال تجھے اللہ سے کرنا ہے، اللہ تجھے نوازے گا۔ کہا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ اس روئے زمین کا سب سے خطرناک مرض، سب سے مہلک بیماری، سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر الشرک باللہ، اللہ کی ذات میں شریک کرانا ہے۔ لہذا وہ معصوم بچے جن کی زبان لڑکھڑاتی ہے، جو صحیح سے بول نہیں سکتے، انہیں بھی سکھاؤ اللہ، انہیں بھی بتاؤ اللہ، انہیں بھی یاد کراؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہیں بتاؤ بچپن سے توحید کے تقاضوں پر ان کی تربیت کرو، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس رضی اللہ عنہ خود صاحب واقعہ ہیں، خود راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کے کہا یا غلام، عمر کیا تھی معلوم ہے؟ 8-10 سال کی عمر تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ کیا کہا؟ یا غلام، اے بچے، الا اعلمک بکلمات، کیا میں تجھے کچھ مفید کلمات نہ بتاؤں، کچھ بہترین نصیحت نہ کروں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ جانتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ یحفظ، تو اللہ کا ذکر کر، تو اللہ رب العالمین کے ذکر میں تو بھی رہے گا، اللہ تجھے یاد کرے گا، تو اللہ سے قریب ہو، اللہ تجھ سے قریب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ توحید کا درس دیا، کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، اللہ سے سوال کر، اللہ تجھے عطا کرے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد طلب کرنی ہے اللہ سے مدد طلب کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ پھر اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا کہ اے بچے، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے کہ اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو دنیا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، تجھے اتنا ہی نقصان ملے گا جتنا نقصان اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا۔ اور ساری دنیا مل کر کے یہ منصوبہ بنائے کہ تجھے فائدہ پہنچائے تو پیارے رسول نے کہا تجھے اتنا ہی فائدہ ملے گا، اتنا ہی نفع ملے گا جتنا نفع اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی، اور جو کم عمر کم سن صحابہ تھے، ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور یہی نصیحت نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نصیحتیں تھیں۔ نماز کے عادی بناؤ، نماز کے عادی بناؤ، کہا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر،
کہا کہ اے میرے بچے نماز کو قائم کرتے رہنا۔ وہ بچے جنہیں کسی طرح کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، مسجد میں آ کر کے چیخیں گے، چلائیں گے، آوازیں کریں گے، شور و غل کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی صف کہاں پر ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی بتایا، کیونکہ اللہ کے رسول خود حسنین کو مسجد میں لے کر کے آتے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت کے سرداران یہ پیارے رسول کی پیٹھ پر چڑھ کر کے سوار ہو جاتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے عادی بنایا، نماز کا عادی بنایا۔ باپ اگر خود بے نمازی ہے تو اولاد کو نمازی کیسے بنا سکتا ہے؟ لہذا یہ تربیت اولاد کے مراحل میں سے اول ترین مرحلہ ہے کہ آپ خود نمونہ اور اسوہ ہیں اپنی اولاد کے لیے، لہذا آپ شریعت کے احکامات کی پابندی کریں تو لہذا آپ کی اولاد پر اس کا اثر پڑے گا، اچھا نتیجہ آپ کی اولاد کو ملے گا۔ اور اسی طریقے سے زمانے حاضر میں ہمارے نوجوانوں کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ان کے سینوں میں جاگزیں کریں۔ رول ماڈل کون ہیں اسوہ، کون ہیں آپ کے لیے نمونہ؟ جس طریقے سے آج بازار میں ناچنے گانے والے یہ بے حیا بے شرم لوگوں کی زندگیوں کو مزین بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑی الٹرا لگژری زندگی گزار رہے ہیں، یہ تمہارے لیے اسوہ ہیں۔ اخبارات، ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل پلیٹ فارم، ان کے ذریعے سے تم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ناچنے گانے والے بے حیا یہ تمہارے آئیڈیل ہیں، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نوجوان وہی لباس پہنتے ہیں جس کو وہ رول ماڈل مانتے ہیں، ان کے چہرے، ان کے مہرے، ان کا لباس، ان کی مشابہت ان کے جیسی ہوتی ہے۔ ہماری لڑکیاں وہ انہی کو دیکھتی ہے کہ اس نے کیسا لباس پہن، وہ اسی کو رول ماڈل بنا رہی ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے واضح لفظوں میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے انسانوں، تمام مسلمانوں، تمہارے لیے اگر اسوہ اور نمونہ، رول ماڈل اور آئیڈیل کوئی ذات ہے، رسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تمہارا چہرہ، تمہارا لین دین، تمہارے معاملات، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کا طرز عمل، ہر ذرہ ذرہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ پیارے رسول کی ذات تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، میری ماؤں بہنوں، میرے اپنے تمام بھائیوں، یہ بات آپ جان لیں، اللہ رب العالمین نے توحید کے ذریعے سے انعام کیا ہے آپ کو، اللہ نے بڑا انعام کیا ہے، توحید سے نوازا ہے۔ آپ کے لیے رول ماڈل انبیاء ہے، آپ کے لیے رول ماڈل صحابہ ہے، آپ کے لیے رول ماڈل ہمارے محدثین، مفسرین اور علماء ہیں۔ ان کو دیکھو کیسے انہوں نے اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری، کیسے اسلام اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے مر مٹ گئے، یہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ نوجوان جوانی کی کیفیت میں شہوانی جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے مثال دے کر کے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام کو دعوت زنا ملی تو یوسف علیہ السلام رول ماڈل ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ انہوں نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ عورتیں مجھے زنا کی طرف بلاتی ہے، یہ مجھے بے حیائی کی طرف بلاتی ہے، فحاشی کی طرف بلاتی ہے۔ یوسف نے کہا جیل میں رہنا پسند ہے، زنا کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ مریم علیہ السلام خاتون ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، نوجوان تھی کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ عیسیٰ کی ولادت ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا۔ یہ خواتین کے لیے رول ماڈل ہے۔ کہا فتمثل لها بشرا سویا، جبرائیل علیہ السلام گئے، انسانی شکل میں گئے، فتمثل لها بشرا سویا، فرشتے ہیں جبرائیل، انسانی شکل میں وہ مریم علیہ السلام کے قریب پہنچتے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام دیکھتی ہیں کہ کوئی اجنبی میرے قریب آ رہا ہے، تو کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا،
کہ اے اجنبی اگر تو واقعتاً اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا حوالہ اور واسطہ میں تجھے دیتی ہوں تو مجھ سے دور ہو جا۔ یہ ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل، لہذا آپ کے رول ماڈل اور آپ کے آئیڈیل صحابہ ہیں، پیارے رسول ہیں، انبیاء ہیں، اہل ایمان ہیں، قرآن و سنت کے فالوور ہیں۔ یہ بازاروں میں ناچنے والے یا دین کے نام پر پیری مرشدی یا مجاوری کرنے والے، یہ آپ کے رول ماڈل نہیں۔ آپ کے رول ماڈل جیسا کہ کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی میں نمونہ، محمد الرسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا یہاں پر اس موقع سے کہ جب مریم علیہ السلام کی بات آئی، کیسی عزت، کیسی عفت، کیسی پاکیزگی، کیسی پاک دامنی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں عشق و محبت کے اس دام فریب میں پھنس کے ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں پوری قوم کو شرمندہ کر رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتاب النکاح میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی خاتون بنا ولی کے نکاح کرے تو کہا فَنِكَاحُهَا باطل فَنِكَاحُهَا باطل فَنِكَاحُهَا باطل۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ اگر کوئی خاتون بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کن کے بارے میں کہا؟ مسلمان خواتین کے بارے میں کہا، کیونکہ آپ کا باپ آپ کے لیے فخر ہے، آپ اپنے باپ کے لیے فخر ہے، آپ اپنے بھائی کی غیرت ہے، آپ اپنے خاندان کی ناک ہے، آپ پورے معاشرے، پوری مسلم قوم کا ایک عظیم ترین بیش بہا سرمایہ ہے۔ لیکن آج دیکھیں کس طریقے کا ماحول بنا ہوا ہے، اپنے تو اپنے بلکہ اللہ ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے، یہ غیروں کے ساتھ بھی نکاح کر رہی، انہوں نے غیروں کے ساتھ رشتے باندھنے کو حلال اور جائز گردانا ہے، جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایک مسلمان لڑکی بغیر اپنے باپ، ولی اور اپنے بھائی کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور آج دیکھیں آپ کیسی بے راہ روی، کیسی بدچلنی اور بدکرداری ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جیسے میں نے کہا اقامت صلاۃ، توحید کی تربیت کے ساتھ ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اس چیز کو بھی اپنائیں جو لقمان علیہ السلام نے کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ حدیث غلام کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، قرآن کی بھی آیتیں۔ کیا کہا کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنی اولاد کو مضبوط بناؤ، کمزور دل کے نہیں ہونے چاہیے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ آج دیکھیں ہٹا کٹا نوجوان ہے، امتحان میں فیل ہو گیا، جا کر کے پھانسی لے لی، جاب نہیں ملی، جا کر کے جو ہے تالاب میں ڈبکی لگا کر کے ختم ہو گیا، چھت کے اوپر سے گر گیا اور ٹرین کی پٹریوں پر جا کر کے سو گیا۔ کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہا کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، مصیبتیں آتی رہیں گی، حالات ہمیشہ آپ کے فیور میں رہنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تمہیں آزمائے گا دنیا کے اندر، یہ دنیا، یہ زندگی امتحان ہے۔ اللہ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہمیشہ ویسا نہیں ہونے والا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں، وہ ہوگا جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت، اس عقیدے کو اپنانے کی ضرورت۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، آپ اپنے گھر کی لڑکیوں اور اپنے گھر کی لڑکوں کی اس بات پر تربیت کریں، زندگی میں جو بھی مراحل آئیں گے اس پہ صبر کرنا ہے، اس پہ ماتم نہیں کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا ہے، اس پہ تماشا نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے گا مصیبتوں پہ، یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ تکلیف آنے پر انسان صبر کرے۔ لہذا لقمان علیہ السلام نے اس بات کی نصیحت کی اپنے بچے کو، کہا کہ اے میرے بچے زندگی میں مسائل آئیں گے، تم مسلمان ہو، تم دعوت کا کام کرو گے، دین کا کام کرو گے، رکاوٹیں آئیں گی، مصیبتیں، طرح طرح کے پریشانیاں آئیں گی تمہارے پاس۔ کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور اسی طریقے سے غلطی ہونے پر ان نوجوان یا پھر کم سن بچوں کو مارنا پیٹنا یہ بھی غیر شرعی ہے۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تادیبی مار مارنے کا حکم دیا ہے، تادیبی ہلکی مار، جس سے وہ ادب سیکھیں، ماں باپ کی عزت کریں، بڑوں کا ادب کریں، شریعت کے احکامات کی پابندی کریں، اس طریقے کی مار مارنا ہے۔ لیکن عام طور سے دیکھا جاتا ہے بعض ماں باپ جانوروں کی طرح اپنی اولاد کو مارتے اور پیٹتے، یہ طریقہ غیر شرعی ہے۔ اور جو باپ یا جو ماں اس طریقے سے جانوروں کی طرح اپنے معصوم بچوں کو مارتے ہیں، یاد رکھیں یہ بچے آپ کے ہیں اور آپ کے باغی بنیں گے، کیونکہ وہ معصوم ہیں، لیکن آگے چل کے آپ کے خلاف بغاوت کے جذبات پنپتے رہیں گے ان کے دل۔ لہذا تربیت نرمی سے ہوتی ہے، تربیت شفقت سے ہوتی ہے، تربیت محبت سے ہوتی ہے، تربیت مٹھاس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لہذا مارنا پیٹنا اور ان کے ساتھ اس طریقے کے جبر و ظلم اور ستم کے معاملات کرنا یہ غیر شرعی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا ہے، کیا کہا؟ کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو بار بار نہیں ٹوکنا، جیسے عام طور سے ماں باپ کی عادت ہوتی ہے، اولاد سے غلطی ہو گئی ہر موقع پر اس کی غلطی اس کو یاد کروائی جائے، اس کا برا نتیجہ کیا ہوگا، غلط منفی اثر کیا پڑے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ آیا، ایک صحابی نے شراب پی لی تھی، اب وہ صحابہ بار بار ذکر کر رہے ہیں یہ تو شراب پیتا ہے، یہ تو شراب پیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ کیا کہا پیارے رسول نے؟ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ بار بار اگر اپنے بچے کو بار بار اس کی ایک غلطی پہ اس کو آپ ٹوکتے رہیں گے تو شیطان اس کو ضدی بنا دے گا، اب وہ کہے گا کہ یہ تو بہت عام سی بات ہو گئی، اب تو یہ کرتے ہی رہنا ہے۔ لہذا اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر موقع پر اسے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے اس طریقے کے الفاظ بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کے سلسلے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں تعلیم دی۔ ایک مرتبہ کا معاملہ ہے، کیسے پیارے رسول آداب زندگی کا درس دیا دیتے تھے، کیسے اللہ کے رسول بات کرنے کا طریقہ، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، جب کھاتے ہیں پلیٹ میں درمیان سے نہیں کھانا، اللہ کے رسول تربیت کرتے تھے، ایک جانب سے کھانا ہے، بات کرنا ہے، سلام کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودیوں کے یہاں قتل ہوا، وہ مقدمہ اللہ کے رسول کی عدالت میں پہنچا۔ بہرحال بڑی طویل حدیث ہے، حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اس کا مختصر سا ٹکڑا یہ ہے، صحابہ ایک جماعت ایک وفد کی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ تو ایک کم عمر صحابی تھے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، تو پورے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کم عمر صحابی آگے بڑھ کر کے بات کرنے لگے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھاتے ہوئے کہا کبر کبر، قوم میں چھوٹے ہو، بڑی عمر کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کبر کبر، بڑے لوگوں کو موقع دو بات کرنے کا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آداب گفتگو، آداب حیات، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام فرماتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے کہ آج کی رات میں باجماعت اللہ کے رسول کے ساتھ تہجد پڑھوں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول تہجد کا اہتمام کر رہے تھے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دائیں جانب ٹھہرنا تھا، وہ بائیں جانب ٹھہر گئے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں بائیں جانب سے ہٹا کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دائیں جانب کیا۔ تو یہ ادب نماز کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، بات چیت کرنے کا، ہر موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی، بڑے صحابہ کی، کم عمر صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اور پیارے رسول نے ماں باپ کو اس بات کی بھی ترغیب دلائی ہے کہ اولاد کے درمیان میں تمیز نہیں ہونی چاہیے، اولاد کے درمیان میں امتیازی سلوک نہیں ہونا، ایک بیٹے کو زیادہ پوچھ رہا ہے دوسرے بیٹے پر کوئی توجہ نہیں، اس سے بھائیوں کے درمیان میں حسد پیدا ہوگا، بھائی بھائی سے ایک دوسرے سے وہ نفرت کرنے لگیں گے۔ کیوں؟ یہ ماں باپ ہیں جو امتیازی سلوک کرتے ہیں، ایک کو زیادہ دے دیا دوسرے کو محروم کر دیا۔ یہ سب آپ کی اولاد، سب کے ساتھ آپ کا سلوک بہتر ہونا چاہیے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ اپنے
بچے کو لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حدیث نعمان ابن بشیر ہے، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک روایت میں کہا کہ ایک غلام ہے یا ایک باغیچہ ہے، مختلف روایتیں، کہا کہ میں نے اپنے اس بچے کو ایز اے گفٹ دیا ہے، تحفے میں دیا ہے، ہدیے میں دیا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ جب میں نے یہ بات کہی تو میری اہلیہ نے کہا کہ آپ اس تحفے پر اللہ کے رسول کو گواہ بنا لے، چنانچہ اللہ کے رسول میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ باغیچہ دے دیا ہے تحفے میں، آپ اس کے لیے گواہ بن جائیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کی دوسری بھی اولادیں ہیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا جو دوسری اولادیں ہیں سب کو باغیچہ دیا ہے تم نے تحفے میں؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صرف اسی کو دیا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، کیا کہا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدل کا معاملہ ہوگا، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا واسطہ ہے اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گواہ نہیں بن سکتا، لہذا آپ جانتے ہیں اگر آپ اس طریقے کا امتیازی سلوک اور رویہ اختیار کریں گے، بھائی بہنوں میں حسد پیدا ہوگا، یہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے، یہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، یہ ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بنائیں گے۔ کیا ہے جو سورہ یوسف اللہ رب العالمین نے مکمل نازل کی؟ یہ حسد ہی تو تھا جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے، بنانے والے کون تھے؟ بھائی تھے۔ لہذا اللہ نے ہمیں پیغام دیا اولاد کے درمیان میں امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، تربیت کا یہ مرحلہ کہ سب کے ساتھ مساوی رویہ اختیار کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے کا ماحول بنا ہوا ہے معاشرے کے اندر، کہ آج دیکھ رہے ہیں 12 سال 14 سال 16 سال کی عمر کے کم سن نوخیز جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، جو ابھی جوانی کی دہلیز کو بھی قدم نہیں رکھا، اسے مارکیٹ میں ملنے والی تمام نشہ آور چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات، اسے معلوم ہے کہ بازار میں کیا ملے گا، کس سے کون سا نشہ آئے گا، کن کن چیزوں کو استعمال کرنے سے نشہ ہوتا ہے، یہ تمام معلومات اس کے پاس پائی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مسکر حرام، پیارے رسول نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہارے عقل کو زائل کر دے وہ حرام۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف شریعت کے اندر شراب حرام ہے، شراب، جوا، اللہ نے کہا رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطانی پراگندہ غلیظ کام ہیں، اے اہل ایمان اس کے قریب نہ جاؤ، تمہاری عقل زائل ہو جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی طرح دنیا کے اندر بہت سی مخلوقات ہیں جو زندگی گزار رہی ہے، لیکن انسان کو فوقیت کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کو عقل کی، شعور کی، فہم کی، سمجھ کی بنیاد پر یہ جانور سے ممتاز ہوتا ہے۔ آدمی جب نشہ اور چیزوں کا استعمال کرے گا تو یہ مثل جانور ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بھی عقل زائل ہو گئی ہے اور اس کی بھی عقل نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو تمہارے لیے نشہ آور ہے، کسی بھی شکل میں ہو، مارکیٹ میں کسی بھی نوعیت کی ہو، وہ انجیکشن کی شکل میں آ رہی ہو، وہ ٹیبلٹ یا گولی کی شکل میں آ رہی ہو، یا وہ ڈرنکنگ کی شکل میں آ رہی ہو، یا وہ اسموکنگ کی شکل میں آ رہی ہو، یا پھر وہ فوڈ کی شکل میں آ رہی ہو، کسی بھی نوعیت کی چیز جو تمہاری عقل کو زائل کر کے تمہیں نشے میں مبتلا کر دے، حرام ہے وہ چیز۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ آنا، نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں بلکہ کہا مسجد کے قریب نہیں آنا چاہیے ایسا شخص۔ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں تم مسجدوں کے قریب آ گئے، یہ اس وقت کا مرحلہ ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اس طرح کی منشیات اور نشہ اور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے خود اپنی صحت کو بگاڑنے کے ذمہ دار۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، باضابطہ حکومت کی طرف سے کمپین چلایا جاتا ہے، اس کا استعمال مت کیجئے،
یہ آپ کے لیے کینسر کا سبب بنے گا، اس کا استعمال مت کیجئے، یہ آپ کے منہ کے کینسر کا سبب بنے گا، آپ کے پھیپھڑوں اور دیگر بیماریوں اور امراض کا سبب بنے گا۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ اس باپ سے جو خود نشاور چیزوں کا استعمال کرتا ہے اور اپنی اولاد سے یہ امید کرتا ہے کہ وہ ان منشیات میں مبتلا نہ ہو، وہ باپ جو خود اس طرح کی غلط چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کے ہاتھ میں پیسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جائیے اور بازار سے دکان سے خرید سے لے کر کے آئیے، وہ خود جا کر کے لے کر آ رہا ہے، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد صالح بنے۔ اولاد کو صالح بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو صالح بننے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ سے اپنے موضوع سے ذرا سے ہٹتے ہوئے ایک بات کی طرف توجہ میں آپ کی دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ ایک جسم میں اگر کہیں پر تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں کی مثال بھی اس جسم کی طرح ہے، یعنی کہ اتحاد میں، یونٹی میں، کسی بھی افریقہ میں ہو، یورپ میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اس درد کو آپ محسوس کریں، اس کے علاج کے لیے آپ سوچیں، غور و فکر کریں۔ آج جس طریقے سے فلسطین کے اندر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یا سیریا میں، یمن میں، یا دنیا کے کسی بھی خطے اور علاقے میں، یا پھر ہندوستان کے اندر، یا کہیں پر بھی، ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم اس درد کو محسوس کریں، ہم اللہ سے دعائیں کریں ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ظالموں کو ہلاک کرے، اللہ ظالموں کو تباہ و برباد کرے، اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو عزت عطا کرے۔ اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرو۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہاں مصیبتیں، وہاں تکلیفیں، وہاں پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیاں آپ کے دروازے پر بھی دستک دے سکتی ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کی اصلاح کریں، اپنے لین دین اچھے کرو، اپنے معاملات درست کرو۔ یہ دیکھو، میں منبر پر ٹھہرا ہوا 2 صفیں تھی، آپ سے جمعہ نہیں پڑھا جاتا، آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا قربانی دیں گے؟ 2 صفیں یہاں پر خطبے کا آغاز ہوا، اب مسجد بھری ہوئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ کہا کہ جب خطیب کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، خطیب منبر پہ چڑھ جاتا ہے، پیارے رسول نے کہا کہ ملائکہ بھی رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطیب کا خطبہ سننے لگے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن و سنت سننے کے لیے ٹائم نکالنا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ آپ بیٹھیں گے، یہ آپ کی عبادت کا حصہ ہے، یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، یہ کوئی لمبی اسپیچ نہیں ہے۔ آپ جمعہ کا خطبہ سنیں گے، اس پہ اجر ملے گا، جیسے 2 رکعت نماز پڑھنا اجر کا ذریعہ ہے، خطیب کا خطبہ سننا یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی عمل کی اصلاح کرو، عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے معاشرے سے، اپنے خاندان سے، اپنے علاقوں سے شرک کا خاتمہ کرو، بدعات کا خاتمہ کرو، رسم و رواج کا خاتمہ کرو، خود اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، جو لقمہ کھا رہے ہو اس لقمے کی فکر کرو، یہ کہاں سے کھا رہا ہوں، حلال ہے یا حرام ہے، کہیں کسی کا حق میں نے مارا تو نہیں، کہیں میں نے جھوٹ بول کر کے یہ کمائی تو نہیں کی۔ اپنے لقموں کے ساتھ انصاف کرو، خود بھی حلال کھاؤ، اپنی اولاد کو بھی حلال کھلانے کی فکر کرو۔ اور یاد رکھیں، یہ تربیت اولاد کا ایک پہلو ہے، اگر آپ خود حرام کھائیں گے، اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے، تو پھر آپ ان کے صالح ہونے کی تمنا اور آرزو کیوں کرتے ہیں؟ آپ خود انہیں لقمہ حرام کھلائیں گے، پھر آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ میری اولاد بگڑ گئی، کہاں سے سدھرے گی؟ کیونکہ آپ نے خود حرام کھائے، آپ کا کھانا حرام کا، اوڑھنا پہننا ہر چیز حرام کی، پھر اولاد کے صالح ہونے کی آرزو آپ کر رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعائے خیر کرو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔